Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Dear students, it is 13th of May 2020 and I am Mr. Farooq Ahmed, your English class teacher. Dear students, today we will continue the same lesson Polo the King of Games from your English class textbook prescribed for you by J.K. Bose. Dear students, इससे पहले कि हम आज का जो पोर्शन है वो शुरू करें, अब थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट कराऊँ। पहले बच्चों हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट पोर्शन का पढ़ा था, हमने पढ़ा था लास्ट पे कि पोलो जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही मुगल दौर में या उससे पहले। फिर बच्चों हमने उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब हिंदुस्तान में चंगेज़ खान की हुकूमत थी, सिकंदर आज़म की हुकूमत थी, तो उस दिन क्या था, पोलो को ज़बरदस्त हिंदुस्तान में इम्पोर्टेंस दी जाती थी। यानी पोलो बड़े शाहाना अंदाज में खेला। पोलो को हिंदुस्तान में यही क्या कहते हैं, इसको शाही सपोर्ट मिला था, बादशाहों का सपोर्ट मिला था। शाहों बादशाहों और राजाओं का जो खेल है वो इसको तस्वर किया जाता था। हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में वसी तौर पर इसको खेला जाता था। यानी बड़े बादशाह राजा प्रजा वो इसको खेलते थे। यानी ये भी आपके उस दिन हमने पढ़ा था कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनाया, उसकी मौत भी पोलो खेलते खेलते वाक़ा हुई थी। मुग़लों के तहत क्या हुआ था, 16वीं सदी के आखिर तक पोलो हिंदुस्तान का कौमी खेल रहा। यानी 16वीं सदी के आखिर तक पोलो जो था, पोलो हिंदुस्तान की कौमी खेल रही, जिस तरह आज है क्रिकेट। इस ओहद के दौरान क्या हुआ था, बादशाह और अमीर लोगों ने इसकी सरपरस्ती की, बादशाहों ने इसकी सरपरस्ती की, अमीर लोगों ने इसकी सरपरस्ती की, राजाओं ने इसकी सरपरस्ती की, और बहुत सारे राजपूत वो भी इसको खेला करते थे, और इनके ऐवानों में इसकी ज़बरदस्त चर्चा थी। पोलो जो गेम है, उनके राजपूतों के ऐवान में, राजपूत जो थे उनके कोर्टों में, उनके दरबारों में पोलो की ज़बरदस्त अहमियत हुआ करती थी। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर द मिडिवल पीरियड, यानी 18वीं सदी में पोलो की क्या इम्पोर्टेंस रही, कि क्या इसको किस तरह से पोलो जो है इसको हिंदुस्तान में मतलब कितनी इम्पोर्टेंस थी। In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from Indian scene. In the unsettled times of 18th century, polo almost vanished from Indian scene. यानी 18वीं सदी के गैर मुस्तकिम दौर में, क्योंकि उस टाइम फिर बगावत हो गई थी, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे उनके खिलाफ यहाँ पे बगावत हुई, तो फिर क्या हुआ, पोलो जो हिंदुस्तान में थी इसने अपना मकाम आहिस्ता आहिस्ता खो दिया। However, it survived in few remote mountainous enclaves of the great subcontinent. लेकिन कुछ जगहों पे, दूर दराज जगहों पे इसकी जो थी शान व शौकत उसी तरह बरकरार रही। नोटेबली इन गिलगित, कहाँ पे, गिलगित में, लद्दाख में एंड मणिपुर में। Polo has been for centuries popular support of the rugged mountains valley of Karakoram range, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Sakadu and Kapalu in Baltistan and Ladakh. पोलो सदियों से कराक्रम खित्ते के ऊंची नीची पहाड़ी वादियों में एक मकबूल खेल रहा, खासकर दूर दराज और इनएसेसिबल हिमालयाज मीन्स नाकाबिल रसाई हिमालय के जो खित्ते हैं उनमें ये बरकरार, इसकी शान व शौकत उसी तरह बरकरार रही जिस तरह 18वीं सदी से पहले थी। यानी कहाँ पे इसकी शान व शौकत उसी तरह रही, इसको बराबर उसी तरह से शाही सपोर्ट मिला, राजाओं का सपोर्ट मिला। कहाँ इन द रीजन्स ऑफ गिलगिट में, हंजा, सखाडू में, खफालू में एंड बाल्टिस्तान में उसको वही सपोर्ट रहा, एंड लद्दाख में। According to the legends, Polo come to the central Ladakh from its neighboring Baltistan. अगर हम लेजेंड्स की पुरानी किस्सों
کی کا سنیں، اگر ہم پرانے جو قصے ہیں اگر ہم وہ پڑھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے، تو وہ کیا بول رہے ہیں، پولو کم ٹو دا سینٹرل لداخ، پولو جو آئی تھی لداخ میں فرام نائبرنگ بلتستان، کہاں سے آ گئی یہ نائبرنگ، جو نائبرنگ اس کا پڑتا ہے کنٹری بلتستان، وہاں سے آ گئی یہ پولو لداخ میں، فرام وائر فار سینچریز اٹ یوز اٹ بی چیف امیوزمنٹ، وہاں پہ بہت یعنی صدیوں تک بہت خاص وقفے تک یہ وہاں پہ سیر و تفریح یعنی تفریح کا خاص ذریعہ تھا، تفریح کا خاص ذریعہ ہوا کرتا تھا. ہسٹورینز ڈیٹ دا انٹروڈکشن آف پولو ان لداخ، ہسٹورینز جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ پولو کب آ گئی لداخ میں، ان لداخ دا کنگ جمیانگ نمگیلز رین، وہ بول رہے ہیں کہ جس دوران کنگ جو تھا، بادشاہ جو تھا جمیانگ نمگیل، وہاں پہ حکومت کرتا تھا 16ویں صدی میں، تو اس دوران یہ وہاں پہ یہ پولو جو ہے وہاں پہ آ گئی، کہاں لداخ میں. وہ جو تھی کنگ جمیانگ نمگیل ان 16th century who married to گائل خاتون، اس نے کیا کیا تھا، گائل خاتون سے شادی کی تھی، پرنسس فرام بلتستان، اس نے بلتستان کی ایک رانی سے، ایک شہزادی سے اس نے شادی کی تھی. تو پھر اسی کے دوران یہ کلچرل ڈفرینس ہوئی، پھر یہ وہاں پہ چونکہ بلتستان میں پولو کا ان کی زبردست دھوم دھام تھی، پھر وہاں لداخ میں بھی آ گئی ہے. اسی کے جب ان کی شادی ہو گئی ان دو خاندانوں میں، کیا اس میں پھر کلچرل ڈفرینس بھی، پھر اس میں کلچرل چینج بھی ہوتی ہے. ادرس سے دیٹ اٹ واز براٹ بائی دا کالونی آف بیلٹکس، باقی جو سورس ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ بالٹکس کی ایک بستی ہے، وہ وہاں پہ آ گئی، سیٹلڈ ایٹ چوشت، وہ جوش میں آ گئی، تو پھر انہیں کے ساتھ یہ وہاں پہ آ گئی. چوشت got its own polo ground where every year 21st March polo is played to celebrate نوروز. کیا کہتے ہیں کہ جو چوشت ہے اس کو اپنا پلے گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ہر سال 21 مارچ کو پولو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی پولو جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے ٹو سیلیبریٹ نوروز مناتے وقت، یعنی وہاں پہ 21 مارچ کو نوروز ڈے مناتے ہیں، لیکن اس دنوں کیا کرتے ہیں، پولو کھیلتے ہیں. پولو ان لداخ از ناٹ ایکسکلوسیولی فار ریچ، وہاں پہ یہ امیر طبقے کے لیے یہ گیم مختص نہیں ہے. آلموسٹ ایوری ولیج ہیز اٹس اون پولو گراؤنڈ، وہاں پہ ہر ایک گراؤنڈ جو ہے اس کا، ہر ایک گاؤں جو ہے اس کو اپنا پلے گراؤنڈ ہے، پولو گراؤنڈ ہے. کالڈ سنگرام، اس کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، شنگرام. اینڈ اٹ از پلیڈ وتھ اے ورو، وہاں پہ زبردست دھوم دھام کے ساتھ اس کو کھیلا جاتا ہے. ان مینی پلیسز بسائڈس لیک کے بغیر بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ اس کو کھیلا جاتا ہے، اسپیشلی ان دراس، کہاں پہ دراس میں، اینڈ چوشت میں اے بگ ولیج کلوز ٹو لیک، جو ہے چوشت جو ہے اور دراس جو ہے یہ بہت بڑے گاؤں ہیں لیک کے نزدیک. سنگی نمگیل دا کنگ آف لداخ لیڈ دا فرسٹ رائل پولو گراؤنڈ ان دا مٹسی گارڈن بلو دا لے ان 17th century. جو سنگی نمگیل ہے وہ جو لداخ کا جو بادشاہ ہے، اس نے کیا لیڈ دا فرسٹ رائل پولو گراؤنڈ، وہاں پہ فرسٹ رائل پولو گراؤنڈ اس نے بنایا ان دا مٹسی گارڈن، کہاں مٹسی گارڈن میں، بلو لے کے نیچے ان دا 17th century میں. دا پریزنٹ پولو گراؤنڈ ان لیہ از ان دا سینٹر آف دا سٹی، یہ جو آج کا جو پولو گراؤنڈ ہے یہ سٹی کے سینٹر میں ہے. ٹوڈے ان لداخ پولو از مور دین اے گیم، آج جو ہے لداخ میں ایک گیم کے، آج یہ گیم ہی نہیں ہے لیکن آج بہت کچھ ہے وہاں پہ. اٹس اے پارٹ آف کلچرل ہیریٹیج، آج یہ قومی ورثہ ہے، یہ ثقافتی ورثہ بھی ہے وہاں کا. دس گیم ڈراز ہیوج کراؤڈس وتھ پیپل ٹرننگ دیئر ٹریڈیشنل کلرفل کسٹمز. آج تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، دس گیم ڈراز ہیوج کراؤڈ، جب یہ گیم کھیلی جاتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بھیڑ امڑ آتی ہے. وتھ پیپل ڈوننگ دیئر ٹریڈیشنل کلرفل کسٹمز، اور بہت سارے طرح رنگا برنگ لباس پہن کر لوگ آتے ہیں. لداخ پولو فاسٹ اینڈ فیرس از اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈیورنس، جو لداخ میں جو کھیل ہے پولو، یہ زبردست تیز ترین اور غضبناک کھیل ہے. از اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈیورنس، اس میں انسانی برداشت جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سکلز اینڈ ہارس اسٹرینگتھ ٹو پلے کنٹینیوسلی ان لائک ماڈرن پولو، تو وہاں پہ کیا جدید پولو کے برعکس انسانی برداشت اور مہارت اور گھوڑوں کی طاقت کا ایک امتحان ہوتا ہے. یہ انسانی برداشت، مہارت اور گھوڑوں کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے. The matches are played in the late afternoon، میچ دوپہر کے بعد کھیلے جاتے ہیں.
Ladakh polo differs from current international format in the player count as well as duration. جو لداخ میں یہ جو پولو ہے وہاں پہ کیا یہ کس طرح ڈفر کرتی ہے انٹرنیشنل فارمیٹ سے. ڈیفرز فرام دا کرنٹ انٹرنیشنل فارمیٹ کن کن چیزوں میں. ان پلیئر کاؤنٹ یعنی کھلاڑیوں کی تعداد ڈفر کرتی ہے انٹرنیشنل فارمیٹ سے, اور ایز ویل ایز ڈیوریشن, اور جو وقت ہے جو کھیل کا مدت ہے جو کھیل کھیلنے کا جو مدت ہے اس میں بھی تھوڑا ویریئنس ہے. اور کس میں ہے ویریئنس, اور ہے ویریئنس پلیئرس میں ایک ہے ویریئنس انٹرنیشنل فارمیٹ سے, اور کس میں ڈیوریشن میں. ہیئر ایچ ٹیم کنسٹ آف 6 پلیئرس, یعنی ہر ایک جو ٹیم ہے اس میں ہوتے ہیں 6 پلیئر. اینڈ دا گیم لاسٹس فار این آور, اور جو گیم ہے گیم یعنی ہیئر ایچ ٹیم کنسسٹ آف 6 پلیئر, 6 پلیئر ہوتے ہیں یہ ہر ایک ٹیم میں. اینڈ دا گیم لاسٹس فار این آور, اور گیم کیا ہے 1 گھنٹے تک برابر چلتی رہتی ہے وتھ اے 10 منٹ بریک, اور اس میں کیا ہے 10 منٹ کی بریک ہوتی ہے. لداخ پولو ہیز 2 راؤنڈس آف 20 منٹس, اس کے 2 راؤنڈس ہوتے ہیں 20 منٹس کے. اینڈ ایچ فیو منٹس ریسٹینٹس اینڈ رف رائڈنگ ریمنسنٹ آف دا مغل ہارس مین. اور اس میں کیا ہے ایک چیز ہے اس میں خاص, یعنی اس میں جو منگول جو تھے ان کے گھڑ سوار زبردست مشہور تھے. ان کی یاد آتی ہے اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک طریقے سے وہاں پہ کھیلی جاتی ہے کہ جو مغل کے جو گھڑ سوار تھے ان کی یاد آتی ہے. unlike the system of چوکر کے طور طریقے کے برعکس, short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. کیا کیا جاتا ہے 6 سے 8 منٹ کا مختصر وقت, 6 سے 8 کے مختصر وقت میں کھیل کو بانٹا جاتا ہے. Here the game is played until either of the team scores 9 goals. تب تک یہ گیم چلتی رہتی ہے جب تک کوئی بھی ٹیم 9 گول کرے. The most unfamiliar feature is after a goal when both the ends change automatically. ایک فیچر ہے اس کا, ایک خاصیت ہے, ایک خصوصیت ہے. سب سے الگ خصوصیت یہ ہے کہ گول کے بعد دونوں پالے, گول کے بعد دونوں جو اینڈ ہے جو دونوں سائڈ ہے وہ پھر اپنے آپ ہی بدلے جاتے ہیں. The scorer gets the privilege to patch up the ball. جو سکورر جو ہوتا ہے اس کو یہ پریولیج ہوتی ہے کہ وہ بال کو پیچ اپ کرے, وہ بال کو اپنی مرضی سے جہاں پہ وہ چاہے وہاں وہ پیچ اپ کرے. The scorer gets privilege to patch up the ball. He gets at a full gallop with a ball and stick until midway. وہ کیا کام کرتا ہے, چھڑی اور گیند کے ساتھ پوری رفتار کے ساتھ وہ دوڑ جاتا ہے جب تک کہ وہ آدھے راستے کے نشان تک نہیں پہنچے. یعنی آدھے اس کو اتنی ہوتی ہے وہاں پہ پریولیج, اس کو اتنی خاصیت ہوتی ہے, اس کو اتنی فریڈم دی جاتی ہے کہ وہ آدھے راستے تک آ جاتا ہے, پھر گیند کو مارتا ہے اور پھر تیزی سے گول کی طرف سیدھے اور پوری طرح نشانہ باندھ کر گیند پھینکتا ہے. تو اس کو وہاں پہ اتنی یعنی پریولیج ہے, اس کو اتنی فریڈم دی جاتی ہے کہ وہ ہاف راستے تک جاتا ہے اور گیند کو مارتا ہے. He gets a full gallop with the ball and stick until midway point, then throws up the ball and shoots towards the goal with a clean, straight and perfectly controlled shot. یعنی perfectly controlled shot کرتا ہے وہ, یعنی وہ بیچوں بیچ یعنی پچ کے ہاف تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد no polo match in Ladakh is complete without its musical accompaniment. یعنی آپ سرنا اینڈ ڈرما, یعنی لداخ میں کوئی یعنی پولو میچ تب تک نہیں کھیلا جاتا ہے جب تک نہ اس کے ساتھ میوزک بھی پلے کیا جائے. ٹھیک ہے, جب تک نہ جو موسیقار جب تک نہ میوزک بجائیں, جب تک نہ جو موسیقار جو ہیں وہ موسیقی بجائیں تب تک گیم شروع نہیں ہوتی ہے, تب تک گیم نہیں کھیلی جاتی ہے. کیا ہے یہ موسیقی کیا ہے وہاں پہ, یہ سرنا اور دمن ہے. کیا ہے سرنا اور دمن کے نام سے جو موسیقار ہیں ان کی موسیقی جو ہوتی ہے تب تک جب تک وہ یہ موسیقی سٹارٹ کریں تب تک کھیل شروع نہیں ہوتا ہے. At the start and the finish of the
प्ले खेल के शुरू होते वक्त एंड फिनिश ऑफ प्ले और खेल के अंत में यानी जब जो खेल है पोलो है ख़त्म होने को गेम होती है और उस टाइम एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूजिक स्ट्रिक और जब भी कोई गोल होता है तभी ये म्यूज़िक जिस तरह क्रिकेट में आपने सुना है BSNL चौका इसी तरह और वहाँ पे इसके साथ कुछ म्यूज़िक भी होता है इसी तरह यानी जब कोई गोल होता है उस टाइम म्यूज़िक ज़्यादा बजाया जाता है और पहले स्टार्ट में बजाया जाता है और लास्ट पे ज़्यादा म्यूज़िक जो है बजाया जाता है सरना और दमन जो है ये मौसीकी ज़्यादा बजाई जाती है. It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game. ये भी बहुत ये क्या कहते हैं उसको इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये बड़ा दिलचस्प है ये जानने को कि मौसीकी खेल के मिकदार के मुताबिक यानी खेल के रफ्तार के मुताबिक म्यूज़िक वेरीज अकॉर्डिंग टू फॉर्चून ऑफ द गेम यानी खेल के मिकदार के मुताबिक खेल की रफ्तार के मुताबिक यहाँ पे जो है जो म्यूज़िक है इसको बजाया जाता है और इसको ये उसी तरह वेविंग में रहती है यानी अप एंड डाउन इस म्यूज़िक में होता है यानी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट कभी स्लो. फॉर्चून ऑफ द गेम एक्सेलरेटिंग इन टेम्पो एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम एट द स्कोरिंग ऑफ द गोल. जो ही गोल होता है तो उसी टाइम इसकी जो है जो ट्यून है इसका वो बदल जाता है यानी हर एक गोल के होने पर एक ताल की रफ्तार तेज़ हो जाती है और सुर ज़बरदस्त सुर से इसको गाया जाता है. एग्जिबिशन एंड टूर्नामेंट मैच हैव बीन हेल्ड रेगुलरली सिंस 1970. क्या इस खेल को ज़िंदा रखने के लिए एग्जिबिशन एंड टूर्नामेंट मैच हैव बीन हेल्ड रेगुलरली सिंस 1970s टू रिवाइव खेल को ज़िंदा रखने एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द गेम यानी इस खेल को ज़िंदा रखने के लिए वहाँ पे 1970 से बराबर नुमाइशें की जाती है और टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं. इट नाउ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनुअल लद्दाख फेस्टिवल. अब जो लद्दाख का जो लद्दाख में इसको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इसमें जो वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है लद्दाख एनुअल फेस्टिवल इसमें इसको एक लाजमी हिस्सा इंटीग्रल पार्ट इसको माना जाता है यानी पोलो जो है इसको वहाँ पे वो इंटीग्रल पार्ट जो एनुअल फेस्टिवल होता है लद्दाख का उसमें इसका एक लाजमी हिस्सा पोलो को माना जाता है. तो इसके बाद जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.